عورت کا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا؟ اگر تو دوستو، کیا عورت زیور پہن کر اور میک اپ کر کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو ہے نماز کے بارے میں، کچھ ایسے مسئلے مسائل جو ہم کو نہیں پتہ، ہم ان سے بے خبر ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کچھ ایسے اہم مسئلے نماز کے بارے میں۔ جس طرح سے مولانا الیاس قادری صاحب سے پوچھا گیا نماز کے بارے میں، کن کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے یا کن چیزوں سے نہیں، تو مولانا الیاس قادری صاحب نے کچھ اہم باتیں بتائیں جو سن کر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو دوستو، اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر ابھی بھی نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو دوستو، میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کچھ ایسے مسئلے جو ہم ان مسئلوں سے بے خبر ہیں اور جو ہمیں نہیں پتہ، کیا نماز کن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ عورت کا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا؟ اگر وہ جائز میک اپ جائز طریقے پر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زینت تو لینی ہے نا نماز میں عورت کو، تو زیور وغیرہ بھی پہن سکتی ہے تو پہن کر۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ عورت جو ہے وہ بغیر زیور کے نماز ادا کرے، کوئی نہ کوئی زیور اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ مسلمان نہیں رہتے؟ نماز کو جو فرض تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہو جائے گا، اور جو نماز کو فرض تسلیم کرتا ہے پھر سستی کے مارے نہیں پڑھتا جیسے آج کل ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، سخت گناہ گار، جہنم کا حقدار۔ آستین یا پینٹ فولڈ ہو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آستین کا یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ اگر یہ چڑھی ہوئی ہے، فولڈ کی ہوئی ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر کسی کی سلی ہوئی آدھی جو ہاف آستین شرٹ آتے ہیں تو یہ مطلب مکروہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ جو عوام ہے جن کے لیے یہ لباس سے ذلت نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ جن کے لیے لباس سے ذلت ہے، یہ جیسے علماء یا پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں جو سادہ اور سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، تو وہ اس طرح کا لباس اگر پہن لیں گے تو ظاہر لوگ انگلی اٹھائیں گے اور اس کو اچھا فیل نہیں کریں گے۔ ایسوں کے لیے مکروہ تنزیہی۔ اگر پینٹ فولڈ کرے تو؟ نیچے سے پائچے فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے گرستے ہیں، نماز اس طرح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، یعنی اگر دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یعنی آستین نیچے ہے تو نیچے رہنے دیں، اور پینٹ بھی اگر نیچے ہے تو اس کو نیچے رہنے دیں، اس کی شکل نہ بدلیں۔ کھینچ کر اگر اوپر ہو جاتی تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے دوران موبائل میں دیکھ کر تلاوت کرنے سے کیا نماز پر اثر پڑے گا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹوپی نہ ہو یا سر ننگا ہو نماز ہو جائے گی، لیکن سستی کی وجہ سے اگر نہیں پہنا تو نماز مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ۔ اور اگر نماز کے تعلق سے یوں سوچا کہ اب نماز ہے نا، کیا مطلب کوئی ایسی محتم بشان نہیں ہے، ایسی نہیں ہے نماز کے جس کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کیا جائے، تو کفر ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا۔ اور اگر نماز ننگے سر پڑھنے سے دل زیادہ جمتا ہے نماز میں، خشوع و خضوع جس کو بولتے ہیں، تو افضل ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا۔ یہ تینوں صورتیں ذہن میں رکھیں۔ کیا کام کی وجہ سے نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں؟ جماعت تو ترک نہیں کر سکتا، وہ کام کیسا ہے سامنے آئے تو پتہ چلے۔ جیسے کہ مریض ہے، اس کی تیمارداری کوئی کر رہا ہے اور یہ بھی ایک کام ہے اس کا، اور اگر یہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مریض تکلیف میں پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں جماعت ترک کرے، وہی نماز پڑھ لے۔ تو یہ صورت ہوتی ہے کام کی کہ کیوں کیسے لیٹ کر سکتا، پھر اس میں بھی لیٹ نہیں ہے بغیر جماعت کے۔ اگر لیٹ اتنا کیا کہ مکروہ وقت آ گیا، مکروہ تحریمی وقت، جیسے عصر میں آ جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے 20-25 منٹ پہلے پڑھ لے، اگر اتنا وقت آیا کہ سورج پیلا پڑ گیا جس پر نظر ٹھہرنے لگی، تو یہ 20-25 منٹ پہلے ہوتا غروب آفتاب سے، تو اتنی تاخیر بلا وجہ حرام، مگر پڑھ لے نماز۔ اور کسی مجبوری سے اگر تاخیر ہوئی، اتنا لیٹ ہوا، تو گناہ نہیں ہے، مگر نماز تو پڑھنی ہے۔ مجبوری ایسی ہو کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے، ہمیں سستی ہو رہی ہے مجبوری ہے، یا فون پہ لگے ہوئے یہ مجبوری ہے، یا باتوں میں لگے ہوئے، یا گاہک
में लगे हुए मजबूरी, ये मजबूरियां तो काउंट नहीं होगी, नमाज पढ़नी होगी वक्त के अंदर और गैर मकरूह। तो दोस्तों अभी आपने देखा मौलाना इलियास कादरी साहब से कुछ ऐसे मसले पूछे गए जो उन्होंने अहम बातें बताई नमाज के ताल्लुकात से, और उन्होंने बताया किन चीज़ों से नमाज होती है और किन चीज़ों से नहीं, वो हमको करनी चाहिए ताकि हमारी नमाज कंप्लीट हो जाए और हमको उसका सवाब पूरा मिल सके। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।